السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 232 نمبر کی آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور اس طلاق کی عدت جب پوری ہو جائے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ آدمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کی جو مدت ہوتی ہے وہ پیریڈ جس کو عدت کہتے ہیں، اس میں رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت مکمل ہو جائے، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، تو ان کو ان کے پہلے والے شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ کب؟ جبکہ وہ دستور کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو، تو اس وقت نہ روکو۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ، جس ٹکڑے کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے کیا، بلکہ یہ پوری آیت کریمہ، اس کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو نقل کیا۔ علی ابن ابی طلحہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس آدمی کے لیے نازل ہوئی ہے جو اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے، ایک طلاق دے دیا یا پھر دوسرا طلاق دیا، اور جب عدت مکمل ہو گیا تو اب پھر دونوں رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ جب وہ دونوں رجوع کرنا چاہتے ہو، یعنی شوہر و بیوی دونوں رجوع کرنا چاہتے ہو، طلاق دے دیا شوہر نے، 3 مہینے کی جو مدت ہے عدت کی وہ کمپلیٹ ہو گئی، اور اب چونکہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں رجوع کرنے کا ہے، لیکن پھر بھی رجوع کرنا چاہتے ہیں، ادھر مرد بھی رجوع کرنا چاہتا ہے اور عورت بھی رجوع کرنا چاہتی ہے، اور دونوں دستور کے مطابق رضامندی کے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہے، لیکن ان کا ولی روک رہا ہے۔ اب ہوتا ہے نا، طلاق دے دیتا ہے تو ہماری بیٹی کو طلاق دے دیا، ہماری بہن کو طلاق دے دے، نہیں اب دوبارہ نہیں ہوگا، اب کوئی اس سے مطلب نہیں رہے گا۔ تو اگر اس کے وارثین ان دونوں کو ملنے سے روک رہے ہوں، نکاح کرنے سے روک رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، پھر ایک بار غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی عدت مکمل ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، لہذا ولیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مت روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے پھر سے نکاح کریں، ان کو مت روکو۔ دیکھیے، ہمارا اپنا بنایا ہوا دستور یہ ہم لوگوں نے سماج و معاشرے میں رہ کر کے بنا لیا ہے، یا مختلف قسم کے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات اور حساب کو رکھ کر کے بہت سارے قانون سماج و معاشرے کے لیے بنا دیے ہیں، لیکن رب العالمین نے جو قرآن کریم کے اندر جو قانون بنایا ہے دراصل انسانوں کے لیے وہی قانون ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے انسان کے لیے یہ قانون ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پورے کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، تمام کائنات کو روزی روٹی دینے والا ہے، دنیا کو زندگی بخشنے والا ہے، اور پھر موت سے وہی ہمکنار کرے گا۔ لہذا جو حکم ہے قرآن کریم کے اندر وہی اصل حکم ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت مکمل ہو جائے، لہذا ولیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو نہ روکے ان کے پہلے شوہروں سے شادی کرنے سے، جبکہ وہ دونوں دستور کے مطابق آپس میں ایک ساتھ رہنے کے لیے رضامند ہوں۔ سامعین کرام، آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، یہ جو میں نے تفسیر بیان کیا ہے نا، بالکل یہی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی کیا ہے، یہی تفسیر امام مسروق نے بھی کیا ہے، یہی تفسیر ابراہیم نخعی نے بھی کیا ہے، یہی تفسیر امام ضحاک نے بھی کیا ہے، یہی تفسیر حافظ ابن کثیر نے بھی کیا ہے، یہی تفسیر حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے، امام ابن ابی حاتم نے بھی کیا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کی شادی ہو تو اس کے لیے ولی ضروری نہیں ہے، ولی کی ضرورت نہیں ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں ایسا، لیکن اس آیت کریمہ کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ لڑکی کے نکاح کے لیے ولی بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ گھر والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، جو ان کے وارثین ہیں، جو ان کے ولی ہیں، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر عدت گزر جانے کے بعد اس سے پھر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اے ولیوں، تم اپنی عورتوں کو ان کے پہلے شوہر سے شادی کرنے سے نہ روکو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ لڑکی کی شادی کے لیے ولی کا ہونا بھی ضروری ہے، ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ولی نہیں ہوگا نکاح صحیح نہیں ہوگا، نکاح باطل ہوگا۔ بالکل یہی تفسیر امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کے اندر کیا ہے، اور اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ دیکھیے حدیث ہے سنن ابن ماجہ ابواب النکاح باب لا نکاح الا بولی، حدیث نمبر 1882، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، یعنی کوئی عورت اپنی شادی خود سے نہیں کر سکتی ہے۔ اگر ایک عورت بھاگ کر کے شادی کرتی ہے، خود سے شادی کر لیتی ہے، تو اس کی شادی نہیں ہے، اس کی شادی نہیں ہے۔ اور پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، ایک عورت دوسرے عورت کی شادی نہیں کرا سکتی ہے۔ اب ماں ہے نا، ماں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرا سکتی ہے، اس بیٹی کی شادی کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر باپ نہیں ہے تو اس کے دادا، چچا یا جو ان کے قریبی رشتہ دار جو وارثین ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ لا تزوج المرأة المرأة، عورت کی شادی نہیں کرا سکتی۔ ولا تزوج المرأة نفسها، اور کوئی عورت خود سے اپنی شادی بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، بے شک وہ عورت بدکار ہے جو اپنی شادی خود سے کر لیتی ہے، وہ عورت زانیہ ہے جو اپنی شادی خود سے کر لے۔ بہت ساری ہمارے سماج و معاشرے میں عورتیں بھاگ کر کے شادی کر لیتی ہیں لڑکیاں، یہ سب شرعی اعتبار سے بالکل ہی غلط ہے اور باطل نکاح ہے۔ محترم سامعین اکرام، صحیح ابن حبان کتاب النکاح حدیث نمبر 4075 کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، کوئی بھی نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی نکاح دو گواہوں کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا۔ ولی کا ہونا بھی ضروری ہے اور دو گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سامعین اکرام، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ معقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر کتاب النکاح باب من قال لا نکاح الا بولی، حدیث نمبر 5031 کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے معقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب ان کی بہن کا نکاح ہو گیا تو ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا، اور جب عدت مکمل ہو گئی طلاق دیا، 3 مہینے کی عدت مکمل ہو گئی، تو جو ان کا شوہر تھا ان کے دل میں خیال آیا کہ نہیں ان کو رجوع کر لینا چاہیے، اور اس عورت کے دل میں بھی خیال آیا، یعنی معقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ کے بہن کے دل میں بھی خیال آیا کہ نہیں ہم کو اپنے شوہر سے لوٹ جانا چاہیے، لیکن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ اس چیز سے راضی نہیں تھے، نہیں ہم نہیں شادی کریں گے، ہماری بہن کو طلاق دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، دیکھو ان کو ان کے پہلے شوہروں سے شادی کرنے سے بالکل نہ روکو۔ امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے اندر ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ البقرہ حدیث نمبر 2981 پہ اسی حدیث کو اپنے الفاظ میں روایت کیا ہے کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان سے کر دی، کچھ دنوں تک ان کی بہن ان کے نکاح میں رہی، اور پھر اس مسلمان آدمی نے ان کو طلاق دے دیا۔ اب طلاق دے دیا، عدت گزرنے لگی تو عدت کے درمیان میں بھی رجوع نہیں کیا۔ دیکھیے یہاں پر آپ غور کریں گے تو ایک بات پتہ چلتا ہے، یہ جو ہمارے سماج و معاشرے کے اندر شوہر جو اپنی بیوی کو دھڑاک سے طلاق دیتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ ایک مجلس میں ایک طلاق دینا اور پھر عدت مکمل کرنا، قرآن و حدیث کے اندر بے شمار دلیلیں مل جائیں گی، اس کی بے شمار دلیلیں، کوئی اس کا شمار نہیں۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دیا، اور طلاق دینے کے بعد عدت گزرا کمپلیٹ
حدیث کے الفاظ ہے کہ عدت مکمل گزرا لیکن عدت میں اس نے رجوع نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، ایک طلاق دینا ہے اور اس کے بعد عدت تک انتظار کرنا ہے، سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے جو طلاق دیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. اللہ نے یہ تم کو موقع دیا ہے تأمل کرنے کا، غور و فکر کرنے کا. اگر صحیح نہیں ہے عدت کے اندر رجوع کرنا ہے. پھر بھی اگر آدمی فیصلہ نہیں کر سکا، جسٹیفائی نہیں کر سکا، عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح کر کے دوبارہ ان کو اپنی زوجیت میں لانے کا اللہ نے یہ موقع دیا ہے. لیکن ہمارے سماج و معاشرے میں اس چیز کو بڑا تنگ بنا دیا گیا ہے. جبکہ اگر کوئی آدمی اللہ کی آیات سے کھلواڑ کرتے ہوئے ایک مجلس میں 3 طلاق بھی دیتا ہے تب بھی شریعت کے اندر یہ دلیل ہے کہ وہ ایک ہی مقرر کیا جائے گا، وہ 3 مقرر نہیں ہوگا. دلیل موجود ہے لیکن ایک ہی مرتبہ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق ہو جائے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. قیامت کی صبح تک دلیل نہیں لا جا سکتی. اپنی طرف سے بہت ساری باتیں لوگ بول سکتے ہیں، خیالی باتیں بول سکتے ہیں، دلیل نہیں لا سکتے ہیں. محترم سامعین کرام، تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دیا اور عدت مکمل گزرا، عدت میں رجوع نہیں کیا. جب عدت مکمل ہو گیا تو اس آدمی کو احساس ہوا کہ ہم کو جو ہے اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہیے، اور ادھر ان کی عورت جو تھی ان کو بھی احساس ہوا کہ نہیں ہم کو اپنے شوہر سے مل جانا چاہیے. تو کیا ہوا کہ جب عدت مکمل ہو گیا تو بہت سارے پیغام آئے، تو انہوں نے بھی اپنا پیغام بھیج دیا. انہوں نے بھی اپنا پیغام بھیج دیا. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے فلاں، میں نے اپنی بہن سے تمہارا نکاح کرایا تھا، تم کو عزت دیا تھا، لیکن تم نے کمینہ پنی اختیار کی ہے، لہذا اپنی بہن سے میں تمہاری شادی اب بالکل نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس عورت کو اس کے شوہر کی ضرورت ہے اور اس مرد کو اپنی بیوی کی ضرورت ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی عدت مکمل ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. ترجمہ جو کر رہا ہوں نا، پوری دنیا کے علماء کرام کو چیلنج ہے کہ اس ترجمہ کو وہ غلط ثابت کر کے دکھلائے، علمی اصول کی روشنی میں، منمانی روشنی میں نہیں، علمی اصولوں کی روشنی میں، جو علم صحابہ کرام سے چلتے ہوئے اب تک آیا ہے، اس علمی اصول کی روشنی میں اس ترجمہ کو غلط ثابت کر کے دکھلائے. اور اس کے بعد یہ جو ہم نے بتلایا ہے تفسیر، اس تفسیر کو غلط ثابت کر کے دکھلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب ان کی عدت مکمل ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اے ولیوں تم ان عورتوں کو ان کے پہلے شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکو. یہاں 3 مرتبہ طلاق دیتے ہیں، طلاق دینے کے بعد شوہر و بیوی کو ایک دوسرے پر حرام بھی قرار دیتے ہیں، اور پھر حلالہ کے نام پہ جو حرام کام کیا جاتا ہے وہ بھی کرواتے ہیں. یہ سب شریعت سے جائز نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو اے ولیو ان کو ان کے پہلے شوہروں سے شادی کرنے سے نہ روکو. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ شوہر و بیوی دستور کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے رضامند ہو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، یہ تمام آیات نازل ہوئی، تمام آیت کریمہ نازل ہوئی، تو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور انہوں نے اپنے بہن کے پہلے والے شوہر کو بلایا اور کہا کہ میں پھر اپنی بہن کی شادی تم سے کراتا ہوں، تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، تمہاری عزت افزائی کرتا ہوں. اور امام ابن مردویہ کی جو روایت اس میں کہا کہ میں اپنے قسم کا کفارہ بھی دیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے، یہ نصیحت ہر آدمی کو نہیں کی جا رہی ہے، یہ نصیحت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ جو ہمارا قرآن ہے، یہ ہماری شریعت ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں. نبی نے جو کچھ فرمایا ہے اصل میں یہی ہماری شریعت ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور آخرت میں اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے، عذاب ہے، اس کا ڈر رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ اس پر وہ عمل کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالکم ازکی لکم واطہر، یہی سب سے سلجھا ہوا اور تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے.
وانتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ نے جو حکم دیا اس میں کیا حکمت ہے، یہ بات تم نہیں جانتے ہو، لہذا جو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ محترم سامعین اکرام، آگے ابھی اور بھی بہت سارے احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔